الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْنَا اور جب کہا تھا ہم نے لِلْمَلَائِكَةِ فرشتوں سے اسجدو کہ سجدہ کرو لآدم آدم علیہ السلام کو فسجدو تو سجدہ کیا انہوں نے الا ابلیس سوائے ابلیس کے کان من الجن تھا وہ جنوں میں سے ففسق عن امر ربه اس لیے نافرمانی کی اس نے اپنے رب کے حکم کی افتتخذونہ تو کیا بناتے ہو تم اس سے وذریتہ اور اس کی اولاد کو اولیاء اپنا سرپرست من دونی میرے سوا وہم لکم عدو حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں بئس للظالمین بدلا اور بہت ہی برا ہے ظالموں کے لیے یہ بدلہ ما اشدہم نہیں بلایا تھا میں نے ان کو خلق السماوات پیدا کرتے وقت آسمانوں کے والارض اور زمین کے ولا خلق انفسہم اور نہ ان کی اپنی تخلیق کے وقت وما کنت متخذ المضلین عضدا اور نہیں ہوں میں کہ ایسا بنا دوں گمراہ کرنے والوں کو اپنا مددگار وَيَوْمَ يَقُولُ اور جس دن ارشاد فرمائے گا نادو کہ پکارو شرکائی الذین تم میرے شرکا کو جن کو تم مانا کرتے تھے فدعوہم تو وہ پکاریں گے اس کو فلم یستجیبوا لہم لیکن نہیں جواب دیں گے وہ ان کو وجعلنا بینہم موبقا اور بنا دیں گے ہم ان کے درمیان ایک ہلاکت کا گڑھا ورأى المجرمون النار اور دیکھیں گے مجرم آگ کو فظنوا تو سمجھ لیں گے انہم مواقعوها کہ یقیناً اس میں گرنا ہے ولم یجدوا عنها مصرفا اور نہ پائیں گے اس سے بچنے کا کوئی راستہ گزشتہ دروس کے اندر دو بھائیوں کا ذکر ہوا تھا ایک نے تکبر کیا اپنے مال کی وجہ سے اپنی اولاد کی وجہ سے اس کے بعد کے درس میں بتایا گیا کہ یہ دنیا پر تکبر کرنا دنیا تو عارضی چیز ہے اصل تو باقیات الصالحات ہے آج اسی کے ضمن میں بتایا جائے گا کہ تکبر کرنے والا ابلیس بھی تھا اس کا انجام کیا ہوا اس کا ذکر ہے وَإِذْ قُلْنَا اور جب کہا تھا ہم نے لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا فرشتوں سے کہ سجدہ کرو فرشتوں کے بارے میں آتا ہے مسلم شریف کی روایت ہے خُلِقَتِ الْمَلَائِكَةُ مِن نُورٍ اللہ نے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے فرشتوں کے طبقات کا ذکر فرمایا سب سے اوپر طبقہ ملائے اعلیٰ کے فرشتے ہیں اس کے بعد حول العرش جنہوں نے عرش کو اٹھایا ہے وہ فرشتے ہیں اس کے بعد ملائے سافل کے فرشتے ہیں اور اس کے بعد پھر علیین کے فرشتے ہیں پھر آسمانوں کے فرشتے پھر فضا کے فرشتے پھر اس سے نیچے زمین کے فرشتے فرشتوں پر محدثین نے کلام کیا ہے کہ آیا یہ موسمی تغیر اور تبدل کو قبول کرتے یا نہیں کرتے مثلا سردی آ جائے تو آیا فرشتے بیمار ہو جاتے ہیں یا نہیں ہوتے جیسے انسان ہوتے ہیں فرمایا ایسا نہیں ہے تو پھر دوسرا کلام یہ کیا کہ آیا فرشتے زخمی ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے کہا اگر انسانی صورت میں آ جائے جیسے موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تھا تو انہوں نے ایک تپڑ مارا تو فرشتہ زخمی ہوا انسانی صورت میں آ جائے تو زخمی ہو سکتا ہے انسانی صورت میں نہ ہو تو زخمی نہیں ہو سکتا اس پر بھی محدثین نے کلام کیا ہے کہ آیا فرشتے جیسے انسان مرتے ہیں اس طرح فرشتے بھی مرتے ہیں کہا نہیں فرشتے ایک ہی دفعہ پیدا ہوئے ہیں اور ایک ہی دفعہ ان پر موت مسلط ہوگی ایسا نہیں ہے کہ چھٹے آسمان پر رشید صاحب کی طرح ایک فرشتہ اعلان کرتا ہو کہ آج فلاں فرشتے کا انتقال ہوا ہے 7 بجے جنازہ ہے جبریل علیہ السلام اس کا جنازہ پڑھائیں گے ایسا نہیں ہے ایک ہی دفعہ ان کا انتقال ہوگا ان کو حکم ملا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو یہاں اعتراض کرنے والے اعتراض کرتے ہیں کہ تم مسلمان ہمیں کہتے ہو کہ بھائی اللہ کے سوا کسی اور کو سجدہ نہ کرو یا اللہ نے خود حکم دیا ہے کہ آدم کو سجدہ کرو تو تم میں اور ہم میں کیا فرق ہے مفسرین فرماتے ہیں یا آدم علیہ السلام بمنزلہ قبلہ کہتے ہیں جیسے ہم بیت اللہ کو کے سامنے کھڑے ہو کر سجدہ کرتے ہیں
سیدھا کرنا اللہ کی طرف ہوتا ہے، لیکن بیت اللہ بمنزلہ قبلہ کے ہیں، اس طرح آدم علیہ السلام درمیان میں قبلہ کی طرح تھے۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اس وقت سجدہ تعظیمی جائز تھا، تو یہ سجدہ تعظیمی تھا جیسے کسی کے آگے جھکنا۔ ہماری شریعت میں سجدہ عبادت بھی حرام ہے اور سجدہ تعظیمی بھی حرام ہے۔ فسجدوا، بس انہوں نے سجدہ کیا، الا ابلیس، مگر ابلیس نے نہیں کیا۔ تو کہا حکم فرشتوں کو ملا ہے، انکار ابلیس نے کیا، اس کا کیا مطلب؟ تو بعض مفسرین فرماتے ہیں ابلیس کو الگ حکم ملا تھا، اس نے انکار کیا۔ بعضوں نے کہا کہ نہیں، ابلیس نے عبادت اتنی کی کہ یہ فرشتوں کی صف میں کھڑا ہو گیا تھا۔ خواجہ معین الدین یحییٰ منیری رحمہ اللہ نے اپنے مکتوبات میں لکھا ہے کہ ابلیس نے 7 لاکھ سال تک جو ہے وہ عبادت کی ہے، اور حدیث میں آتا ہے کہ جنات میں سے جو سب سے بڑا ان کا سردار ہے اس کا نام ابلیس ہے۔ اور پھر حدیث میں آتا ہے یہ شام کے وقت سمندر پر اپنا تخت بچھاتا ہے، پھر مختلف جماعتوں کی تشکیل کرتا ہے، پھر وہ آ کر اپنی کارگزاری سناتے ہیں۔ فرمایا 2 آدمیوں کو شاباش دیتا ہے، ایک وہ آدمی جو کہتا ہے کہ میں نے میاں بیوی کے درمیان جھگڑا کر دیا ہے اور ان میں طلاق واقع ہوئی، تو یہ کہتا ہے شاباش۔ دوسرا وہ آدمی جو شرک کا ارتکاب کرتا ہے، اس سے بڑا خوش ہوتا ہے۔ حدیث کے الفاظ ہے، کہتا ہے انت تو ہی ہے جس نے اتنا بڑا کام سر انجام دے دیا ہے۔ اور پھر روایت میں ان کے نام بھی آتے ہیں، مختلف قسم کے شیاطین کے نام بھی آتے ہیں۔ مثال کے طور پر جو شیطان وضو کے درمیان وسوسہ ڈالتا ہے، حدیث میں اس کا نام والہان آتا ہے، اور جو شیطان نماز کے دوران وسوسہ ڈالتا ہے، حدیث میں اس کا نام حنظب آتا ہے۔ اور حضرت مجاہد عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے شاگرد ہے، 30 دفعہ انہوں نے قرآن کی تفسیر ان سے پڑھی ہے، انہوں نے شیاطین کے نام لکھے ہیں۔ فرمایا جو شیطان بازار میں اپنا جھنڈا گاڑتا ہے اور تاجروں سے جھوٹ بلواتا ہے، جھوٹے وعدے کرواتا ہے، مال کے اندر جو عیب ہے وہ ان سے چھپاتا ہے، تو فرمایا اس کا نام زلمبور ہے۔ اور اسی طرح جو شیطان لوگوں کو زنا پر ابھارتے ہیں، فرمایا اس کا نام اعور ہے۔ اور روایت میں آتا ہے جب انسان گھر میں داخل ہوتا ہے اور سلام نہیں کرتا تو اس کے جسم کے اوپر داسم نامی شیطان کو اللہ مسلط کر دیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں اچھا ہوا مجھے گھر میں داخلے کا موقع مل گیا۔ اب جب یہ گھر میں جاتا ہے اور ذکر اذکار نہیں کرتا تو شیطان کہتے ہیں اچھا ہوا مجھے یہاں رات گزارنے کا موقع مل گیا۔ اب وہ وہاں پر گھر والوں کے دلوں کے اندر مختلف قسم کے وسوسے ڈالتے ہیں۔ جب وہ شیطانی وسوسے ڈالتے ہیں تو یہ پھر پریشان ہو جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں گھر میں سکون نہیں ہے، گھر میں جھگڑے ہیں، کسی نے کچھ کر دیا ہے، کسی نے کچھ نہیں کیا ہوا ہوتا، وہ اس کا اپنا عمل ہوتا ہے، اس کے اثرات اس پر مرتب ہوتے ہیں۔ اس لیے گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کا اہتمام کرو، پھر ذکر اذکار کا اہتمام کرو، شیطان گھر میں نہیں آئے گا۔ جب شیطان گھر میں نہیں آئے گا تو غیبی مخلوق خدا کے فرشتے آئیں گے، جب وہ جائیں گے تو اپنے اثرات دکھائیں گے، تو اس کے گھر کے اندر ماحول اچھا ہوگا، جھگڑے بھی نہیں ہوں گے، فسادات بھی نہیں ہوں گے۔ کان من الجن، تھا وہ جنوں میں سے، ففسق عن امر ربی، اس لیے نافرمانی کی، اس نے اپنے رب کے حکم کی۔ افتتخذونہ، اللہ فرماتے تم بناتے ہو اس کو، وذریتہ، اور اس کی اولاد کو، اولیاء من دونی، اپنا سرپرست میرے سوا۔ میں نے تمہیں منع کیا ہے کہ اس کے قریب نہیں جانا، تم پھر اس کو دوست بناتے ہو۔ وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ، حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں۔ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا، اور بہت ہی برا ہے ظالموں کے لیے یہ بدل۔ اللہ فرماتے ہیں زمین آسمان کے پیدا کرتے وقت میں نے ان کو نہیں بلایا تھا، نہ جب میں ابلیس کو پیدا کر رہا تھا اس وقت بھی اس سے مشورہ نہیں لیا تھا، تو تم اس کو کیوں اپنا مددگار بناتے ہو؟ ما شہدتہم، نہیں بلایا تھا میں نے اس کو، خلق السماوات، پیدا کرتے وقت آسمانوں کے، والارض، اور زمین کے، ولا خلق انفسہم،
اور نہ ان کی اپنی تخلیق کے وقت. وما كنت متخذ المضلین عضدا، اور نہیں ہوں میں کہ ایسا کہ بناؤں گمراہ کرنے والوں کو اپنا مددگار. شیطان تو گمراہ کرتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں اس کو اپنا مددگار بناؤں. وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا، اب حشر کے میدان میں جب ابلیس آئے گا اور اس کے ماننے والے، تو اللہ فرمائیں گے وَيَوْمَ يَقُولُ، اور جس دن ارشاد فرمائے گا نادو، پکارو، شرکائی الذین زعمتم، تم میرے شرکا کو جن کو تم مانا کرتے تھے، فدعوہم، تو پکاریں گے ان کو، فلم یستجیبوا لہم، لیکن نہیں جواب دیں گے وہ ان کو، وجعلنا بینہم موبقا، اور بنا دیں گے ہم ان کے درمیان ایک ہلاکت کا گڑھا. ابلیس کو بھی اسی میں ڈالا جائے گا اور اس کے ماننے والے کو بھی اسی کے اندر ڈالا جائے گا. فرمایا اپنے مدد کے لیے بلائیں گے، وہ کہے گا کہ میں نے تو تمہارا ہاتھ نہیں پکڑا تھا کہ تم بدکاری کرو، میں نے تو صرف وسوسہ ڈالا تھا، تم نہ کرتے. وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ، دیکھیں گے مجرم آگ کو. حدیث میں آتا ہے کہ جہنم کی آگ 40 سال کی مسافت سے نظر آئے گی، یعنی اتنی بڑی آگ ہوگی. جب یہ دور سے اس کو دیکھے گا فظنوا، تو یقین کریں گے اس کو وہ فَأَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا، کہ انہوں نے گرنا ہے اس میں. مجرم دیکھیں گے نا کہ جہنم کی آگ آ رہی ہے، ہم نے تو جرائم کیے، ابھی ہم نے اسی میں گرنا ہے. وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا، اور نہ پائیں گے اس سے بچنے کا کوئی راستہ. تو شیطان کے ماننے والوں کا انجام بتایا ہے کہ ان کا انجام جو ہے وہ ہلاکت ہے.